یہ کہانی ہے آج سے تقریباً 46 سال پہلے یعنی 28 اپریل 1977 کی کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی جوشیلے اور جذباتی انداز میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا الزام لگایا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ اپنے 5 سالہ اقتدار کے آخری دور میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شعلہ بیان تقریر میں کہا کہ امریکہ پاکستانی حکومت کے خلاف مداخلت کر رہا ہے اور اپوزیشن کے ذریعے مجھے ہٹانا چاہتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس سے پہلے راولپنڈی میں ایک خط کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی دھمکی قرار دے کر عوام کے سامنے لہرایا تھا۔ اس وقت بھٹو کا یہ بیانیہ تھا کہ میرے خلاف عالمی سازش کی گئی ہے جس کو امریکہ نے مالی مدد فراہم کی اور میرے سیاسی مخالفین کو سازش میں مہرہ بنایا۔ بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں اربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ 1 گھنٹے اور 45 منٹ تک جاری رہنے والی اس تقریر میں انہوں نے امریکہ کو ایک ہاتھی قرار دیا تھا جو بھولتا ہے نہ ہی معاف کرتا ہے۔ بقول بھٹو امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد PNA کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے بعد بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا، اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری کسنجر نے انہیں دھمکی دی کہ تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ مبینہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے، اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن اس کے گواہ صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی ہیں جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، اور حزب اختلاف کی جماعتیں اور پاکستان کے مقامی صنعت کار جن کی صنعتیں قومی تحویل میں لی گئی تھی اس سازش میں شامل ہیں۔ بھٹو اسی نقطے پر پاکستان کے عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی دوران انہوں نے کئی مقامات پر ہنری کسنجر کی اس دھمکی کے اپنے دعوے کو دہرایا۔ بھٹو نے اپنے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے جس کی سربراہی مولوی مشتاق کر رہے تھے یہ بات کہی کہ انہیں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے دھمکی دی تھی۔ ہنری کسنجر کے اس جے تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے کہ کسی آزادانہ ذرائع سے کبھی تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن جیرالڈ فیورسٹین نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو اپنے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ وہ ایک پروٹوکول آفیسر کی حیثیت سے 10 اگست 1976 کو لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ کے عینی شاہد ہیں جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہنری کسنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی منصوبے پر تشویش تھی جو انڈیا کے ایٹمی صلاحیت کے برابری کے لیے تھا، اور اسی لیے ہنری کسنجر کو بھیجا گیا کہ وہ بھٹو کو خبردار کر دیں۔ یہ درست ہے کہ بھٹو نے اس وارننگ کو مسترد کر دیا اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا۔ میں اس وقت ایک پروٹوکول آفیسر تھا جب اگست 1976 میں کسنجر پاکستان آئے اور لاہور میں بھٹو سے ملے۔ جیرالڈ فیورسٹین نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اس وقت امریکہ میں انتخابات قریب تھے اور ڈیموکریٹس کے جیتنے کے بہت زیادہ امکانات تھے، اور وہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی پالیسی پر سختی سے بات کر رہے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان کو ایک مثال بھی بنانا چاہتے تھے۔ کسنجر نے بھٹو کو ایٹمی پروگرام ترک کرنے کی صورت میں A7 اٹیک بمبار طیارے دینے کی پیشکش بھی کی تھی اور بصورت دیگر اقتصادی اور فوجی پابندیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور امریکی صدر فورڈ، وزیر خارجہ ہنری کسنجر اور دیگر امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کی حرف بحرف تفصیلات امریکی محکمہ خارجہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر 183 میمورنڈم آف کنورسیشن میں 31 اکتوبر 1974 میں اسلام آباد میں امریکی اور پاکستانی سفارت خانوں کی موجودگی میں بھٹو اور کسنجر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کسنجر امریکی کاشتکاروں کا ذکر کرتے ہیں جن سے معاملات طے کرنے میں خود ان کو اور امریکی حکومت کو مشکلات پیش آ رہی تھی۔ کسنجر کہتے ہیں کہ امریکی کاشتکاروں کو ملک میں اضافی پیداوار کے ماحول میں اپنی اشیاء ایک فری مارکیٹ میں بیچنے کی عادت ہے، جبکہ اس وقت حالات مختلف ہیں اور ملک میں وسائل کو مختص کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو بھٹو کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل غالباً ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ ماہرین نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کو گندم کی پیداوار میں اضافے کو چھوڑ کر صرف صنعتی پیداوار پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ امریکہ
امریکہ میں ہمیشہ گندم کی اضافی پیداوار ہوگی اور پاکستان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ تب ایک وکیل امریکی رامسے کلارک ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ لڑنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں وہ پاکستان بھی آئے، لیکن انہیں جنرل ضیاء الحق نے اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے بھٹو کی پھانسی کو قانونی سیاسی قتل قرار دیا۔ سن 1976 میں جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جمی صدارت کی دوڑ میں شامل تھے، تو تب بھٹو نے عدالت میں اپنے بیان میں بتایا کہ کیسنجر نے کہا کہ اگر آپ نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے معاہدے کو منسوخ، تبدیل یا معطل نہیں کیا تو ہم آپ کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے، جس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ اپنے ملک کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر میں اس بلیک میلنگ اور دھمکی کو نہیں مانوں گا۔ سن 1965 کی جنگ کے بعد بھٹو کے ایوب خان سے اختلافات ہو گئے۔ سن 1965 میں بھٹو کو خبر ملی کہ انڈیا نے اپنے جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ بھٹو نے اس وقت سے ہی جوہری منصوبے پر اپنا ذہن تیار کر لیا تھا۔ بھٹو بنیادی طور پر پاکستانی قوم پرست تھے، وہ پاکستان پر بھارت کے تسلط کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ سن 1976 اور 77 میں جب بھٹو کی حکومت کے خلاف PNA کی تحریک چل رہی تھی تو امریکہ میں جمی کارٹر صدر بن چکے تھے اور ہینری کیسنجر کی جگہ سائرس وینس وزیر خارجہ تھے۔ انہی حالات میں جس دن بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ بھٹو کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ انہوں نے سن 1974 میں اسلامی ممالک کے اہم رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور اسلام آباد میں اسلامی کانفرنس کی۔ اس کانفرنس میں جو قراردادیں منظور ہوئیں کہ مسلم دنیا کی اپنی کرنسی ہو، اپنی پارلیمنٹ ہو، تیل کی قیمتیں مسلم ممالک خود طے کریں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ لیکن افسوس کہ پیپل پارٹی کے انتخابات جیتنے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں کنونشنل لیگ اور دوسری لیگوں کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بھٹو کے کارکنان کے گھروں سے لڑکیوں کو اغوا کیا اور پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانے پر گھروں کو جلایا تھا۔ یہ لوگ پارٹی میں آتے چلے گئے جبکہ بھٹو کی اصل طاقت کارکن اور عوام بھٹو سے دور ہوتے چلے گئے، اور جب مشکل وقت آیا تو یہ نئے آنے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھٹو نے اس اندرونی طاقت کو نظر انداز کیا، ان فورسز کو نظر انداز کیا جو اصل میں ان کی طاقت تھی، یعنی پارٹی کے کارکن اور عوام جن کے سہارے وہ بڑی لڑائی لڑ سکتے تھے جو وہ لڑنا چاہتے تھے۔ جب لاہور میں بھٹو پر مقدمہ چل رہا تھا تو اس موقع پر 30 یا 40 سے زیادہ کوئی لوگ نہیں آتے تھے۔ بھٹو کو ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور جب وہ چاہیں انہیں متحرک کر لیں گے۔ وہ تو خارجہ پالیسی پر توجہ دینا اور عالمی طاقتوں سے لڑنا چاہتے تھے۔ بھٹو نے اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ سے سبق سیکھا ہوتا تو شاید وہ 5 جولائی 1977 کی فوجی بغاوت کو ٹال سکتے تھے۔ وہ اپنے آرمی چیف کے بارے میں ضرورت سے زیادہ پر اعتماد اور پر یقین بھی تھے۔ انہوں نے اس توقع پر PNA سے مذاکرات کا آغاز کیا کہ وہ اسے گھیر لیں گے۔ وقتی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے استعفے کے علاوہ PNA کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، لیکن انہیں فیصلہ کرنے میں اب دیر ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر کے بھٹو کا کام ہمیشہ کے لیے تمام کر دیا۔